بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں ایک بات یہ عام طور پر پیش آتی ہے کہ تراویح کی رکعات یاد رکھنے کی ذمہ داری کس پر ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر تراویح میں رکعتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 19، کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو یہ تشویش رہتی ہے اور لوگ گرا کرتے ہیں قاری صاحب پر، حافظ صاحب پر کہ رکعتیں ایسے ہو گئی۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ ذمہ داری رکعتوں کو یاد رکھنے کی یہ مقتدیوں کے ذمہ ہے، مقتدیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امام ساری چیزوں پر اس کو نظر رکھنی چاہیے، لیکن مقتدی جو ہے یہاں پر گلہ امام سے کریں تو ان کو سب سے پہلے اپنے ضمیر کو ملامت کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پیچھے کھڑے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ امام جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو یا سنا اس کو سن رہا ہوتا ہے، اس کا سامع ہوتا ہے، تو وہ بہت سارے ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک تو اس پر مصلی کا پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو دیگر قراء کو دیکھ لیا اس حوالے سے تو وہ اس پر ایک ایکسٹرا جو ہے اضافی پریشر اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ قدرتی طور پر انسان بشری اعتبار سے کمزور ہے، چونکہ یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں، احساس و جذبات رکھتا ہے۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ اس کو 20 رکعات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ 20 رکعات پوری ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں۔ اور چوتھا یہ بھی ہے کہ یومیہ جو رکوع وہ تقسیم کرتا ہے تو ان رکوعات پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہ کس ترتیب سے اور کون سا رکوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ خاص کر انسان عام طور پر رکوع کے شروع سے بھول جاتا ہے یہ ترتیب۔ اور اس طرح پانچویں ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ غلطیوں سے بچ جاؤں اور متشابہات میں پھنس نہ جاؤں۔ تو غلطیاں اور متشابہات یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے، جس پر اس کی جو ہے نظر ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس حوالے سے ذمہ داری وہ نبھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت زیادہ نہ لگے، وگرنہ 2-4 منٹ اوپر لگ گئے تو کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پر وقت ختم کرنا یہ بھی اس کی ایک سوچ میں ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کہیں پڑھتے پڑھتے اس کا گلا نہ بیٹھ جائے، آواز نہ بیٹھ جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ میری رکعتیں باطل ہو جائیں اور مجھے نئے سرے سے پھر قرات کرنی پڑ جائے اور رکوعات کی جو بھی پڑھ چکا ہوں، اور کوئی رکوع اس میں سے یا کوئی آیت اس میں سے رہ نہ جائے کہ جو کل پھر مجھے دوبارہ سے پڑھنی پڑے، کیونکہ ایک آیت بھی اگر دوبارہ دوسرے دن پڑھنی ہوتی ہے تو انسان کو ایک بڑی فکر اس پر سوار ہوتی ہے، اور ایک شرمندگی اور پشیمانی بھی گویا اس پر ایک سوار ہوتی ہے۔ پھر دن کو متعدد بار اس کو بار بار یاد کرنا اور سنانا ہوتا ہے، تو دن پورا وہ تھکاوٹ میں ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ چیزیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ افطاری بھی وہ ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی مریض افطاری کر رہا ہے، تو کھانا وغیرہ یہ چیزیں بھی اس کی عام طور پر معمول کے مطابق نہیں ہوتی، تو وہ کمزوری بھی، اور روزہ کا اعتبار سے پھر مزید کمزوری، یہ چیزیں بھی اس کو لاحق ہوتی ہیں۔ پھر جب تک یہ تکمیل نہ ہو قرآن کریم کی تو اس کو ایک روگ لگا رہتا ہے اور اس پر غم اور خوف سوار رہتا ہے۔ وہ دن کو جہاں جس مسئلے میں جس شعبے میں بھی ہو تو اس کا ذہن اسی منزل اور اسی مصلی اور رات کے سنانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہر کام میں اس پر ایک فکر اور خوف سوار ہوتا ہے اس وقت۔ تو اب یہ ساری باتیں ذمہ داریاں ایک شخص نبھا رہا ہوتا ہے، اور اس کا سامنے جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے ٹھیک، وہ بھی رکعات کا حساب اس کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن اس کی نظر زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ اس پر ہوتی ہے کہ کہیں سے وہ بھول نہ جائے، ڈگمگا رہا ہے تو وہ اس طرف سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر عام طور پر نظر یا اس کا اہتمام زیادہ تر قرات کے اوپر ہوتا ہے، غلطیوں کے حوالے سے فوکس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب مقتدیوں کو چونکہ نہ وہ پڑھ رہے ہیں نہ وہ قرات سن رہے ہیں، نہ انہوں نے غلطیاں نکالنی ہیں، تو ان کا کام صرف ایک ہی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی تراویح بھی پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اور ساتھ ساتھ رکعتوں کے اوپر ان کا فوکس رہے، تو جہاں سے ہو فوراً وہ تنبیہ کر لیں یا اشارہ کر لیں، اصلاح کر لیں۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ وہ حضرات اپنے بالکل سبکدوش ہو کے، اور بہت سارے تو احسان چڑھا کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور گویا وہ مولوی صاحب کے لیے اور پڑھنے پڑھانے والے کے لیے، سننے سنانے والوں کے لیے ان کے حق میں پڑھ رہے ہیں اور ان پر احسان کر رہے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ داری اصل میں مقتدیوں کی ہے کہ وہ رکعتیں یاد رکھیں، اور کم از کم اگر وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری صحیح نہیں نبھا پاتے تو ان کو پھر گلہ شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ان کا کوئی حق ہے کہ دن کو وہ جو ہے پروپیگنڈا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔